معاون اسلام تہذیب قدیم یونانی تہذیب سے لے کر جدید مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سویلائزیشن تک تقریباً 100 تہذیبیں دنیا میں پائی گئی ہیں، مگر جدید مغربی تہذیب ایک منفرد تہذیب ہے۔ بقیہ تمام تہذیبیں سیاسی انقلاب کے تحت وجود میں آئیں، جبکہ جدید مغربی تہذیب استثنائی طور پر سائنسی انقلاب یعنی سائنٹیفک ریولوشن کے تحت وجود میں آئی۔ قدیم تہذیبوں کے بانی سیاسی حکمراں ہوا کرتے تھے، مگر جدید مغربی تہذیب کو وجود میں لانے والے وہ لوگ ہیں جن کو سائنسداں یعنی سائنٹسٹس کہا جاتا ہے۔ تہذیب کی تاریخ میں اسلامی تہذیب یا مسلم تہذیب کا نام بھی آتا ہے، مگر باعتبار حقیقت یہ درست نہیں۔ جس چیز کو اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسلامی تہذیب نہ تھی، بلکہ وہ قدیم یونانی یا رومی تہذیب کی توسیع یعنی ایکسپینشن تھی۔ What is called Islamic civilization was in fact a modified version of Greco-Roman civilization۔ تہذیب یعنی سویلائزیشن کے لیے موجودہ عرب دنیا میں حضارہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، لیکن اسلام کے دونوں مصادر یعنی سورسز قرآن اور حدیث اس لفظ سے خالی ہیں۔ قرآن و سنت میں اسلامی حضارہ یعنی سویلائزیشن کا تصور موجود نہیں۔ علماء متقدمین کی کتابوں میں سے کوئی کتاب اسلامی حضارہ کے موضوع پر پائی نہیں جاتی، اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسلامی حضارہ ایک مبتدعانہ تصور ہے۔ اس اصطلاح کا ماخذ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں مزاحات سورہ التوبہ آیت 30 کہا گیا ہے۔ اس موضوع پر مزید غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اسلامی تہذیب کا تصور موجود نہیں ہے، البتہ اسلام میں اسلام کی مؤید تہذیب یعنی سپورٹنگ سویلائزیشن کا تصور موجود ہے۔ یہ تصور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول سے اخذ ہوتا ہے۔ یہ روایت حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ میں موجود ہے۔ مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ سیؤید ھذا الدین باقوام لا خلاق لهم، حدیث نمبر 20454۔ یعنی مستقبل میں ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جن کا دین میں حصہ نہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایک پیشن گوئی یعنی پریڈکشن تھی۔ یہ پیشن گوئی آپ نے 7ویں صدی عیسوی میں کی۔ اب ہم 21ویں صدی میں ہیں، جبکہ اس پیشن گوئی کو 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ یہ لمبی مدت یہ یقین کرنے کے لیے کافی ہے کہ اب یہ پیغمبرانہ پیشن گوئی یقینی طور پر پوری ہو چکی۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اس کو دریافت کریں اور اس کے مطابق اپنے عمل کا منصوبہ بنائیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی مذکورہ پیشن گوئی اب پوری طرح واقعہ بن چکی ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمان اگر اس سے بے خبر ہیں تو اس کا سبب صرف تسمیہ یعنی نومن کلیچر کا فرق ہے۔ یعنی پیشن گوئی 7ویں صدی عیسوی کی زبان میں کی گئی، اب وہ آج کی زبان میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ زبان کے اس فرق کو اگر سمجھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز مستقبل یعنی فیوچر کا واقعہ معلوم ہوتی تھی وہ اب حال یعنی پریزنٹ کا واقعہ بن چکی ہے۔ یہاں اس سلسلے میں چند مثالیں نقل کی جاتی ہیں جس سے یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو قرآن اترا اس کی ایک آیت یہ تھی: وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، سورہ نمبر 10 آیت 61۔ یعنی اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں،
اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ 7ویں صدی میں جب یہ آیت اتری، اس وقت انسان جانتا تھا کہ اس دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ذرہ ہے، مگر 1911 میں برٹش سائنٹسٹ ارنسٹ رادرفورڈ کی دریافت سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ذرے سے بھی چھوٹی ایک چیز موجود ہے، جو اب سب ایٹمک پارٹیکل کے نام سے عالمی طور پر معلوم ہو چکی ہے۔ الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 29۔